اس کی تعمیر میں پتھر
جو اس خطبے کے سامعین ہیں سننے والے ہیں وہ اتنے مقدس اور اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگیں۔ جنت کی حوریں اپنی پلکیں ان کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ ملنا اپنے لیے سعادت سامعین اتنے اعلیٰ ہیں کہ رب کی رضا انہیں ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اور ان سامعین کو جنت کی اتنی طلب نہیں جتنی خود جنت کو ان کی طلب ہے۔ مسجد بھی اعلیٰ ہے، سننے والے بھی اعلیٰ ہیں، خطیب ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، اس لیے اس خطبے کا جو موضوع ہے عظمت رمضان وہ بھی اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، میں کوئی لفظ دہراتا ہوں، قد اظلکم شہر مبارک شہر عظیم، تم پر عنقریب سایہ ڈالنے لگا ہے ایسا مہینہ جو مبارک بھی ہے اور جو عظیم بھی ہے۔ مبارک اس لحاظ سے کہ وہ سارے سال کا دل ہے، 12 مہینوں کے لیے وہ مہینہ ایسا ہے جیسے انسان کے اعضاء میں دل ہے۔ یہ سب سے عظیم عضو ہے، سب سے عظیم، ظاہری لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ ظاہری لحاظ سے اس لیے کہ ہاتھ کٹ جائیں، پاؤں کٹ جائیں، زبان کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن یہ ظالم سینے میں دھڑکنا بند کر دے تو زندگی کا تصور نہیں ہوتا۔ ظاہری لحاظ سے بھی یہ عضو قلب، دل عظیم عضو ہے، اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک عضو ہے، لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا ایسا عظیم عضو کہ وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے، وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جائے، وہ کون سا عضو ہے؟ آپ نے فرمایا دل، یہ سنور گیا تو سارا جسم سنور گیا، اور یہ بگڑ گیا
سارا جسم بگڑ گیا. انسانی اعضاء میں سب سے عظیم عضو جو ہے وہ دل ہے. دل آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی زبان، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، یہ جتنے اعضاء ہیں آپ کے وہ نیکی کے کام کرتے رہے. پاؤں جتنے نیکی کے کام کرتے رہے، آنکھیں جتنی نیکی کی کام کرتی رہے، کان بھی، ہاتھ بھی، زبان بھی کرے نیکی کے کام اور نیکی کے عمل. جب تک یہ نیت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کسی عمل کا بدلہ نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. اس کا نیت کرنا ضروری ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہاتھ نیکی نہ کرے، زبان نیکی نہ کرے، پاؤں نیکی نہ کرے، آنکھیں نیکی نہ کرے، صرف یہ نیت کر لے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دیا کریں. سبحان اللہ. سب سے عظیم عضو ہے. قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے اعمال کم پڑ گئے، وہ گھبرائے گا. اللہ فرمائیں گے گھبرا نہیں، تیری کچھ نیکیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں، وہ نیکی والے پلڑے میں رکھ. کہ کون سی؟ کہ تو نے مسجد بنائی تھی. کہ کون سی نیکی؟ تو نے قربانی کے جانور ذبح کیے تھے. کون سی نیکی؟ تو نے صدقہ دیا تھا، خیرات کی تھی، حج کی تھی، حج عمرے. بندہ حیران و پریشان کھڑا ہے. میرے پاس اپنے مکان بنانے کے لیے رقم نہیں تھی، میں نے مسجد بنائی، میں نے ساری زندگی قربانی نہیں دی، میں نے جانور ذبح کیے، حج کا تصور بھی کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا غربت کی وجہ سے. تو وہ کہے گا مولا یہ کسی اور کا اعمال نامہ تو نہیں ہے جو پھولے سے میرے ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، ہماری ذات بھولنے سے پاک ہے، بھولتے نہیں ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا یاد کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو کہا کرتا تھا میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں اللہ کا گھر بناتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں قربانی کے دن جانور ذبح کرتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی حج اور عمرے کے سفر کرتا، زکات دیتا. میں جانتا ہوں کہ تو نے یہ کام نہیں کیے، تیرے دل نے نیت کی تھی، ہم نے مسجد بنانے کا ثواب تیرے کھاتے میں. عظیم عضو ہے. انسانی اعضاء میں ظاہری اور باطنی لحاظ سے دل سب سے عظیم عضو ہے. رمضان المبارک سارے سال کا دل ہے. سارے سال کا کیا ہے؟ دل ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے آپ میری بات کو سنیں گے. اللہ نے فرمایا یہ مہینہ سارے سال کا دل ہے، اس میں تو نفل پڑھو، ہم تجھے فرضوں کا ثواب دیں گے. سبحان اللہ. دل جو ہوا اس میں اب اعمال کا ثواب بڑھنے لگ گیا، اعمال کا ثواب بڑھنے لگ گیا. تو نفل پڑھ، ہم تجھے فرضوں کا ثواب دیں. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ خدا دی قسم میں سمجھا ہی نہیں سکتا تھا. نفل کیا ہے اور فرض کیا ہے، ان میں کتنا فرق ہے. کوئی تناسب میں آپ کو بتاؤں، تناسب کیسے بتاؤں؟
ایسا بولوں اللہ نے سیل لگائی، اللہ نے نیکیوں کی کیا لگائی ہے؟ سیل لگا۔ 11 مہینوں کے بعد اللہ نے نیکیوں کی سیل لگائی۔ تاجر نہیں لگاتے سے کپڑوں کی سیل لگ گئی، جرسیوں کی سیل لگ گئی، لیکن وہ سیل تب لگاتے ہیں جب سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال اگاتے پہ گیا، کدو اس میں سیل لگاتے ہیں۔ اور سیل کیا لگاتے ہیں؟ 200 روپے کی چیز 100 میں، 100 روپے گز والا کپڑا 50 روپے گز میں سیل لگ گئی ہے۔ سیل 2 روپے والی چیز 1 روپے میں۔ پھر وہ تاجر اشتہار چھاپتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں لوٹ لو لوٹ لو۔ پھر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سیل والے دن لینے لگا کے کھڑے، شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، وہاں بے ہوش ہو رہی ہیں، حبس ہے، کھڑی ہیں، کیا 100 روپے والا کپڑا 50 روپے میں سیل لگی ہوئی ہے۔ دکاندار کہتا ہے لوٹ لو لوٹ لو، میں کہتا ہوں تمہیں یہ لکھنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لوٹ لو لوٹ لو۔ 100 روپے والی چیز 50 روپے میں، 200 والی 100 میں، تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا، حق پہنچتا ہے عرش والے کو۔ جو رمضان کا مہینہ آئے اور سیل لگا کے کہے آؤ 70 روپے والی چیز 1 روپے، 70 روپے والی چیز 1 روپے، 70,000 والی چیز صرف 1,000 میں۔ رمضان کا مہینہ آیا اور میرے رب نے نیکیوں کی سیل لگا۔ اے ہونے پیچھے کو یاد رکھیے، اللہ اعلان کرے کہ گلی میں آؤ بھائی 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں آ جاؤ، نتیجہ بولتے کہ نہیں؟ میری مجبوری ہے کہ میں اتنے بیٹھا 70 روپے والی چیز 1 روپے میں، 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں لے لو، بھاگے گی دنیا۔ احتمال یہ ہے، مزاق کر رہا، مزاق کر، یہ بھی احتمال ہے۔ احتمال یہ بھی ہے کہ جب آپ پہنچے اس نے کہا میرا سٹاک ختم ہو گیا ہے، بس پہلے آنے والے لے گئے، سارے لوگ بھاگیں گے، اللہ نے فرمایا میرے پاس آ، میں مزاق بھی نہیں کرتا اور میرے خزانوں کا سٹاک کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے سیل لگا دی ہے، سیل لگا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ ہے، یہی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی خطبے کا۔ آپ نے فرمایا ایسا مہینہ تم پہ سایہ کر رہا ہے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ پہلے 10 دن رحمتوں کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی۔ کیوں بھائی؟ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن رحمت کے ہیں۔ رحمت نہیں ہوگی تو مغفرت کیسے؟ آخری 10 دن مغفرت کے نہیں، مغفرت نہیں ہوگی تو عتق من النار کیسے ہوگا؟ یہ 3 حصوں میں میرے آقا نے کیوں تقسیم؟
انسان کی جو ظاہری ذہنی حالت ہوتی ہے نا، ذہنی، ایک ہے روحانی حالت، ایک ہے ذہنی حالت، ذہنی. تو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو طالب علم ہوتے ہیں، کالج و سکول میں پڑھنے والے زیر تعلیم بچے ہوتے ہیں، ان میں ذہنی طور پر تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہیں، ان کو ہم عربی میں کہتے ہیں ذکی، آپ انہیں کہتے ہیں ذہین. وہ اتنے ذکی، اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ادھر سے استاد نے لیکچر شروع کیا، ابھی لیکچر ختم نہیں ہوا، ان نے آخیا سن مضمون سمجھ آ. ذہین لوگ. پھر ایک اوسط درجے کے ہوتے ہیں، درمیانے درجے کے. وہ سارا لیکچر سن کے استاد کو کہتے ہیں استاد جی ایک دفعہ دوہرا دو، میں نے سمجھ نہیں. استاد نے دوہرایا، اس نے کہا مجھے سمجھ آ. تیسرا درجہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں غبی، آپ کہتے ہیں کند سے. ساڈے جگ تاکر میں نری کہتے ہیں، یہ نری کہتے کبھی کند سے. اس نے کہا استاد جی من حالے کی سمجھ نہیں آئی. استاد نے تیسری مرتبہ دوہرایا، تیسری مرتبہ دوہرایا تو اسے بھی سمجھ آ، اسے بھی سمجھ آ. عملی لحاظ سے مسلمانوں کے تین طبقے. پہلا طبقہ ہے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے. فرمایا اولہ رحمت، انہاں دا کام پہلے اشرے جی ہو گیا. دوسرے لوگ وہ ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، اعمال برابر برابر ہیں، ان کا کام دوسرے اشرے میں ہو گیا. اور تیسرا طبقہ ہے مجھ جیسے کمفیڈ گناہگار روسیا لوگوں کا، جن کے پلے میں گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا انہاں کا کام تیسرے اشرے اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. ویسے رمضان کا بندے کو انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے. بھئی ایسا رمضان کا انتظار کریے کہ رمضان آئے گا تو پھر رحمتاں آنگیاں، رمضان آئے گا تو پھر مغفرت آئے گی، رمضان آئے گا تو پھر ہم توبہ کریں گے. نہ باقی کے جو 11 مہینے ہیں ان میں میرے رب کی رحمتیں کوئی کام پرستی بولتے کیوں کام پرستی. باقی کے دنوں میں کم میں رحمتیں، یہ رات اور دن کا آنا جانا کیا ہے؟ رحمت. یہ سانس کا اندر جانا اور باہر نکلنا، یہ غذا کا ہضم ہونا، یہ صحت رحمت ہے. یہ موسموں کا بدلنا رحمت ہے، رحمت ہے. باقی کے مہینوں میں کوئی رحمت کم برستی ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. نافرمان بندوں کو بلا رہا ہے. اسرفوا علی انفسہم، اسرفوا جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، کیا کر کے؟ گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، انہوں نے اللہ بلا رہا ہے. خدا دی قسمیں پتر نافرمانی کرے، باپ کی حکم عدولی کرے، اس بھی کبھی نہیں آکھیا او میرے پیارے بیٹے
نہیں، یا عبادی باپ بھی اس طرح نہیں بلاتا نافرمان بیٹے کو، اور رب نافرمان بندوں کو کہتا ہے یا عبادی، او میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو، فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، باقی کے دنوں میں کوئی رحمت کم برستی ہے؟ کم رحمت برستی ہے؟ رحمت برس رہی ہے، برس رہی ہے۔ یہ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، مختلف علماء کی تقاریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 15ویں کی جو رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اللہ کی رحمت پہلے آسمان پہ اترتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، صرف شب برات کو اترتی ہے، صرف اسی رات کو اترتی ہیں۔ صحیح حدیثیں اٹھاؤ، جس حدیث کا سہارا تم لے رہے ہو یہ ضعیف حدیثیں، کمزور ہیں۔ صحیح حدیث اٹھاؤ، ہر روز آدھی رات کے بعد ہر روز اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من، کیا رحمت ہے۔ کبھی باپ نے بھی اپنے بیٹے سے کہا، نافرمان بیٹے کو، آ میرے کو معافی مانگو؟ یہاں خلاق کائنات حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، فاغفر لہ، وہ مانگے میں اسے معاف کر دوں، میں اس کا خطیبانہ مانا کرتا ہوں، پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہنا۔ آدھی رات کے بعد اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے کہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا، خود منانے آ گیا۔ حل من مسترزق، ہے کوئی روزی مانگنے والا، فارزق لہ، میں اس کو روزی دینے آ گیا۔ حل من قضا، حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، کیا مطلب ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، کوئی قبضے میں، اللہ بلاتی ہے، ایک ایک حاجت مند کو بلاتی ہے، میں اسے آج عطا کرنے کے لیے۔ اللہ کی رحمت 11 مہینوں میں کوئی کم برستی ہے؟ کم برستی۔ بیٹا نافرمانی کرے، باپ ناراض ہو جائے، باپ بولے نہیں، بیٹے کو کچھ مدت کے بعد خیال آئے کہ باپ ہے ناراض ہے، بیٹا آیا، بابا غلطی ہو گئی معاف کر دو، باپ ہے خون ہے معاف کر دو۔ بیٹے نے کچھ مدت کے بعد کوئی غلطی پھر کی، پھر نافرمان، باپ پھر ناراض ہو گیا، بیٹے کو پھر خیال آیا، اس کے ہاتھ باندھے، بابا غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ باپ نے کہا کہاں روتا پھرے گا، خراب ہو جائے گا، غلط سوسائٹی میں چلا جائے گا، باپ نے معاف کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہی غلطی کی، باپ ناراض ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد بیٹے کو خیال آیا، بیٹا آیا، اس نے کہا بابا معاف کر دے۔ تیسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے باپ معاف کر دے، لیکن تانا ضرور دے گا،
دنیا کی کون سی عدالت ہے، کون سی حکومت ہے جو مثل ضائع کرے؟ ملزم کو سزا ہو جائے، ملزم بری ہو جائے، مثل محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری عدالت ہے، معافی مانگ کے دیکھ، میں پچھلیاں ساریاں مثل بھی ضائع کر دوں، مثل بھی ہم محفوظ نہیں رکھتے۔ باقی کے 11 مہینوں میں رحمتیں کوئی کام نہیں برستی، لیکن جب رمضان آتا ہے تو میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، اگر میں کامیاب ہو جاؤں سمجھانے میں، آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ کبھی آپ ساحل سمندر پہ گئے کراچی، ساحل سمندر پہ جب ہم جاتے ہیں تو کنارے پہ پھر کچھ لوگ آگے چلے جاتے، پھر ادھر سے لہریں اٹھتی ہیں، لہریں، بندے بھاگتے ہیں، لہریں ان کا پیچھا کرتی ہیں، جو ذرا ترکڑے ہوتے ہیں وہ قریب قریب رہتے ہیں، انہوں نے لہریں اتھے آ گئی، اتھے آ گئی۔ جو کچھ بزدل ہوتے ہیں وہ ذرا دور ہوتے ہیں، ان کے ٹخنوں کے ساتھ ٹکرانے لگی، کسی کے پاؤں کے ساتھ ٹکرانے لگی، وہ لہریں اٹھی ہیں۔ باقی کے 11 مہینوں میں رحمت کا سمندر منظم رہتا ہے، لیکن کناروں کے اندر اور جب رمضان آیا تو یہ موجیں کناروں سے باہر نکل کے لوگوں سے ٹکرانے لگتی، پیچھے آ کے بندوں کو کہتی ہیں کدھر جا رہے ہو؟ رحمت تو تمہارے تعاقب میں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن عتق من النار۔ ہر روز افطاری کے وقت اللہ بڑا زبردست عظمتوں والا ہے، ہر روز افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں یہ 10 لاکھ کثرت سے کنایا ہے۔ 10 لاکھ کا یہ مطلب نہیں پورے 10 لاکھ، کثرت سے کنایا۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرتے ہیں تو کبھی یوں کہتے ہیں، نہیں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، یہ بھی کثرت سے کنایا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو کبھی 1000، کبھی 70، کبھی 100، کبھی جسم کے بال، کبھی سر کے بال، کبھی آسمان کے تارے، اس سے تشبیہ دے دیں۔ مطلب معین عدد نہیں ہوتا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت۔ یہاں خیر کو مبہم رکھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 30,000 راتیں بنتی ہیں، 1000 مہینے کی راتیں نہیں ہیں، 30,000 راتیں، خیر من الف شہر، خیر کو مبہم رکھا، مبہم، کتنی بہتر ہے اس کو نہیں بیان کیا، اس کو نہیں بیان کیا۔ مولا 1000 مہینے سے دگنی 4 گنا، 1000 مہینے سے 100 گنا، 1000 مہینے سے لاکھ گنا، 1000 مہینے سے کروڑ گنا، کتنی بہتر ہے، اس کو مبہم رکھا، مبہم رکھ کے بتایا 1000 مہینے سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، امیجن لیلۃ القدر
جس کو لوگ گزار دیتے ہیں دیگیں پکانے میں، لائٹیں لگانے میں، جلسے کرنے میں. رات کیا تھی اور شیطان نے لگا کس کام کی طرف؟ صبح سحری اجتماعی ہوگی یہ سب. کیوں گھر کوئی شے نہیں، مسجد میں سحری کرنی ہے انہوں نے. وہ کچھ لوگ دیگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ادھر مصروف ہیں. شیطان بھی بڑا حرامی ہے، کیسے کیسے طریقے اپناتا ہے کہ لوگوں کو محروم کیا جائے. تو یہ رات کو عبادت کی، رات کو ماننے کی، رات کو گر گرانے کی. تو میرے آقا نے اپنے خطبے کو شروع کیا، قد اظلکم شہر مبارک شہر عظیم. ایک مبارک مہینہ اور ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر آ رہا. مبارک اور عظیم اتنا کہ سارے سال کا کیا ہے. اب دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. اسی خطبے میں میرے آقا نے فرمایا، اسی خطبے میں یہ جو 29 شعبان کو آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو ایک بندے کا روزہ افطار کروانا افطار کروانے والے کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا اور اس کو جہنم سے اللہ آزادی بھی عطا کر دے گا. اس میں کوئی مسکین کی شرط نہیں رکھی آپ، کوئی شرط نہیں رکھی آپ نے. کسی غریب کا روزہ، مسکین کا روزہ، یتیم کا روزہ، نادار، کوئی شرط نہیں رکھی میرے نبی نے. مطلق فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو یہ روزہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی بخشش بھی بنے گا، جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گا. اور کتنا ثواب اللہ روزے دار کو عطا کرے گا. افطار کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرے گا. میں نے کہا نا بھائی سیزن ہے، سیزن سیل لگا دی اللہ نے. اللہ کہتے ہیں کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں بندیاں نوں. صحابہ نے یہ عظمت سنی، فضیلت سنی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں ہر بندے کی طاقت نہیں ہے روزہ افطار کروانے کی کہ مرغن غذائیں ہو، مختلف قسم کے مشروبات ہو. پاکستانیاں دا روزہ تے پکوڑیاں تے سموسے دے سوا خود ہر بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ معقولات ہو، طرح طرح کے مشروبات ہو، طرح طرح کے. آپ نے فرمایا یہ اجر اس بندے کو بھی ملے گا جس نے لسی کے ایک گھونٹ سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروایا. اللہ اس کو بھی معاف کر کے جنت کا حقدار. بڑی افطار پارٹیاں آپ کرواتے ہیں کئی لوگ. آپ سے مراد معاشرہ ہے، معاشرہ مطلق معاشرے کی بات کر. سیاسی جماعتوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں، مذہبی جماعتوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں، سوسائٹیاں جو مختلف ہیں وہ افطاری کرواتی ہیں. آپ اپنے دوست و احباب کی افطاری کا انتظام کرتے ہیں، اس میں ہزاروں روپے آپ خرچ کرتے ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ وہ جو افطار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان میں سے روزہ کتنوں کا ہوگا؟ کسی کا بھی نہیں. تو آپ نے ایک عادت پوری کی
ہوں وہ افطاری کے ٹائم سے 10 منٹ پہلے جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ ختم کر چکے، اور بیچارے جن کا روزہ ہوتا ہے روزے کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں کوئی چیز نشتہ کھا پی کے گئے افطار پارٹی، یہ رسم بن گئی، رسم بن گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ افطار ان دوستوں کو کروائیں جو دوست کس سے ہو، آپ ذاتی طور پہ جانتے ہو ایک آدمی اچھا آدمی ہے یہ روزہ رکھتا۔ میں ہر سال آپ کو ترغیب دیتا ہوں جامعہ ضیاء العلوم میں جو طالب علم قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے لیے آئے، یہ طالب علم ہے، اور ایسے لوگوں کے متعلق میرے آقا نے کہا تھا کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا، یہ مہمانان رسول عربی ہیں، یہ نبی پاک کے مہمان ہیں آپ کے شہر میں۔ افطاری کروانی ہے نا، ان کی افطاری عالم علم پڑھتی آپ کے شہر میں آئیں تاکہ یہ بھی آپ کے شہر میں اسی طرح افطاری کریں جس طرح آپ گھروں میں افطاری کریں۔ یہاں مجمع میں متوقع لوگ بیٹھے، کھاتے پیتے گھرانوں کے افراد میں 5، 6، 7 ہزار روپئے کوئی چیز نہیں۔ 100 آدمیوں نے 150 آدمیوں نے اگر افطاری کرنی ہے آپ کے 6-7 ہزار سے، تو وہاں تو میرے نبی ایک بندے کو افطار کروانے کا ثواب بتا رہے ہیں کہ اللہ اس افطار کروانے والے کے گناہ معاف کر کے اسے جہنم سے آزادی عطا کر دیں گے ایک بندے کو، اور یہاں تقریباً 150 آدمی۔ تو جو متوقع لوگ ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں، ایسے بندے بھی اس مجمع میں، ایسا بندے بھی اس مجمع میں ایک بندہ بھی کہہ سکتا ہے، ایک بندہ یہ سارا خرچہ میں دوں، سارے مہینے کا خرچہ 20 دن کے ہیں، صرف 20 دن ہیں، رمضان کے 20 دن، 20 دن کے بعد تو پھر چھٹی ہو جاتی ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جاتے ہیں، 20 دنوں کا خرچہ میں دوں۔ 20 دنوں میں کتنا لگ جائے گا؟ 1 لاکھ روپے، 1.25 لاکھ روپے۔ لیکن افطاری وہ لوگ کریں گے جو سارا دن روزہ رکھنے کے باوجود اللہ کا قرآن پڑھنے والے، رات کو تراویح میں اللہ کا قرآن سنانے والے لوگ۔ میں آج تو آپ سے کچھ نہیں کہتا، مجھے امید ہے کہ مجھے جمعے کے بعد کچھ آواز ملے گی انشاءاللہ، جو اپنا ذہن بنائیں گے، اپنا ذہن بنائیں گے تو سب بالکل گم سم ہو گیا، پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ آپ نہیں دیں گے تو پھر یہ افطاری نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اگر آپ نہیں دیں گے، خوش قسمتی سمجھو بھائی ہمارا پیسہ لگ جائے، ورنہ میری نگاہوں میں ایسے بندے ہیں کہ میں ایک بندے کو کہوں گا وہ سارے پیسے دے دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک بندہ دے دے گا، صرف ایک بندہ، اور میں فون پہ بات کروں گا تو وہ دے دے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حصہ لیں، ہر بندہ حصہ لے، 5,000، 7,000، 10,000، ہر بندہ حصہ لے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے یہ جو نبی اکرم کے مہمان ہیں ہم ان کے مہمانوں کی عزت افزائی کر سکیں۔ آپ بعد میں میرے ساتھ رابطہ کریں گے، کیا خیال ہے؟ نہیں تو اگلے جمعے پہ ہم پھر اپیل کریں گے، آپ پھر ایک دن 2 دن کچھ آپ اپنے ذمے لیتے چلے جائیں گے، 1 دن کی افطاری میرے ذمے، 2 دن کی میرے ذمے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی آپ کا۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے اس خطبے میں فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے ماتحت پہ بوجھ کو کم کر دے،
ماتحت کون ہے؟ سیلز مین. ماتحت کون ہے؟ آپ کا ڈرائیور. ماتحت کون ہے؟ آپ کے نیچے کام کرنے والا ہے وہ روزے دار. آپ جانتے ہیں کہ یہ روزے سے جو آدمی اس مہینے میں اپنے ماتحت روزے دار سے کام میں کمی کر دے تو یہ کام میں کمی کرنا اس کے گناہوں کا سبب بھی بنے گا, جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گا. کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کام کتنا سا ہے. اگر آپ کے پاس 2 نوکر ہیں, 2 سیلز مین ہیں, آپ ایک مہینے کے لیے 30 آدمی رکھ سکتے ہیں, اور جو روزے دار ہے اس سے آپ بوجھ تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں. وہ تو آپ جانتے ہیں نا, جن کے نیچے 15 ملازم ہیں, 20 ملازم ہیں, 25, یہ تو آپ جانتے ہیں. ان میں جو روزے دار ہیں ہم نے کس طرح ان سے بوجھ کم کرنا ہے, کس طریقے سے ان سے کام تھوڑا لینا ہے, یا ان سے ایسا کام لینا ہے جس میں زیادہ مشقت نہ ہو, جس میں زیادہ بھاگ دوڑ نہ ہو, جس میں زیادہ دھوپ میں چلنا نہ ہو, آرام ہو. ایسا کام بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے, یہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن اس کا اجر دیکھو, خدا دی قسمیں کام دیکھو اور اجر دیکھو. جس نے اپنے ماتحت سے اس مہینے میں نرمی کی, کام کم کیا, تو یہ نرمی کرنا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اس نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام